وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے صلی اللہ۔ شاید درود پڑھنا نہیں آتا آپ کو، صرف نعرے لگانا آتے، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، جسے سمجھ آئیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ قابل غور شعر ہے۔ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے۔ ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے
حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہے، در بھی ہے، حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ معزز سادات کرام، علماء کرام و نوجوانان اہل سنت، الحمدللہ جب سے ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے یکم ربیع الاول سے محافل میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور شہر سبی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ الحمدللہ 45 روزہ محافل میلاد کا شیڈول جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھی الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے، اور آج اس شہر میں بھی سنا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل سج رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور آج کی یہ محفل میرے برادر اکبر حضرت علامہ قاری غلام فاروق القادری صاحب کی رہائش گاہ پر جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محافل اسی طرح سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان محافل میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حاصل کرنے آئے ہیں یا نہیں؟ فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ اول تو سب سے پہلے میں سبھی میں بھی گزارش کرتا ہوں، جب بھی ذکر مصطفیٰ کے محافل میں جائیں اپنے سروں کو ڈھانپ کر جائیں، اپنے سر پر ٹوپی ضرور پہنا کریں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ با ادب ہو کر بیٹھیں، با وضو ہو کر آئیں۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر رسماً آنا ہے، جائیں گے فلاں نے بلایا ہے، قاری صاحب نے بلایا ہے یا کسی اور نے بلایا ہے، بس گئے بیٹھے اور لنگر کھا کے آ گئے، تو اس طرح اگر آپ یہ ایک محفل ہے 100 محفلیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس محفل کے آداب کو آپ ملوز خاطر نہ رکھیں گے۔ اگر واقعی کچھ ذکر مصطفیٰ سے مٹھاس حاصل کرنی ہے تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سننے کے لیے آئیں، باوضو ہو کر آئیں، اپنے سروں کو ڈھانپ کر آئیں، اور دل جوئی سے اور توجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنیں، تب ان محافلوں سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں مختصر سے وقت میں اپنی چند ایک معروضات بیان کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ ہم نے آگے بھی سفر کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا میرا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ نالین سمجھتے ہیں یہ جو ہم بیج لگاتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین کا، یہ عکس ہے حضور کی نالین پاک کا۔ تو بعض اوقات کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ کیوں لگاتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ تو مختصراً میں عرض کروں گا کہ اس سے کیا ملتا ہے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں،
کیونکہ لوگ ہم سے حوالہ مانگتے ہیں کہ ہر چیز کا حوالہ چاہیے، تو آج انشاءاللہ اس کے ایک دو حوالے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نالین پاک کیوں لگاتے ہیں، ہم نالین پاک کیوں لگاتے ہیں، یہ عکس ہم کیوں لگاتے ہیں، اسے ہم کیوں سروں کا تاج بناتے ہیں۔ جو سر پہ مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو چھٹے نمبر پہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا ہے کہ آپ کی جو کمالات ہیں، آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، قاری قرآن تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے، عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ پتہ چلا کہ قرآن کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا۔ ذرا ان کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں، اے حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اس کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہو، عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اے عبداللہ بن مسعود، آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے یہ قرآن کا فہم کہاں سے حاصل کیا؟ ساری رات جاگ کر حاصل کیا ہے، سجدوں میں اور قیام میں رہ کر حاصل کیا ہے، اور لمبی عبادات کر کے کیا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ راز ہمیں بتائیے کہ آپ نے قرآن کا فہم کہاں سے لیا، قرآن کہاں سے سیکھا ہے، کیسے یہ فہم آپ کو عطا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میں بتاتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ میں نے حضور کے نالین سیدھے کیے ہیں، حضور کے جوڑے سیدھے کیے ہیں، ان کو اٹھا کے سر پہ رکھا ہے۔ اور حدیث پاک سناؤں آپ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے، ایک کونے میں حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے، دوسرے کونے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو جاتے۔ یارو کس لیے کھڑے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کو چاہیے تھا جیسے مسجد میں داخل ہوں، انہیں پتا نہیں کہ مسجد کے نفل پڑھنے چاہیے، تحیت المسجد پڑھنے چاہیے، تحیت وضو پڑھنے چاہیے، نہ وہ نفل نہیں پڑھ رہے، نہ عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں۔ ایک کونے میں فاروق اعظم ہیں، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ بتائیے کس انتظار میں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ جب وہ تشریف لائیں گے اپنے نالین پاک اتارتے ہیں، نالین پاک جب اتارتے ہیں وہاں سے فاروق اعظم روانہ ہوتے ہیں، اس کونے سے یہاں سے عبداللہ بن مسعود روانہ ہوتے ہیں۔ ارے صحابہ ہمیں بتا گئے کہ نالین مصطفیٰ کی قدر کیا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا عکس نالین لگانے والوں، سینے پر سجانے والوں، ہم یوں ہی نہیں سجاتے، ہم یوں ہی نہیں سجاتے۔ یہ حضور کے نالین، یہ کسی عام کے نالین نہیں ہے، یہ کسی عام کے جوتے نہیں ہیں، یہ عکس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کا ہے۔ وہ نالین پاک رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب مجھ سے کلام کرنے آؤ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، اپنی نالین اتار کے آنا، اپنی نالین اتار کے آنا، اپنے جوڑے اتار کے آنا۔ لیکن قربان جاؤں، یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، آسمان سے اوپر تشریف لے گئے، لامکاں پہ تشریف لے گئے، جب عرش معلیٰ پہ قدم رکھنے لگے، میرے آقا نے نالین اتارنے چاہے، میرے آقا نے نالین اتارنے چاہے، اپنے جوڑے مبارک اتارنا چاہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ نے نالین نہیں اتارنے، اس لیے کہ آپ کی نالین سے اس عرش کو فرش بخشنا ہے، شرف بخشنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہم سے سوال کرنے والوں، یہ نالین کا بحث کیوں لگاتے ہو، یہ عکس کیوں لگاتے ہو؟ ارے کسی نے کہا کہ تم نے جا کے مسجد میں لگا دیا، یہ حضور کا جوتا مسجد میں جا کے لگا دیا، اللہ کے گھر میں لگا دیا۔ اب جو حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں ذرا
دل کے کانوں سے سننا۔ اے سنی بھولے بالو، کبھی تمہیں حضرت علی کی محبت میں کھینچ لیا جاتا ہے، کبھی صحابہ کی محبت میں کھینچ لیا جاتا ہے، کبھی اہل بیت کی محبت میں کھینچ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اپنا نظریہ مضبوط رکھو، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، ادھر ادھر منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ محبت چاہیے جس دل میں حب علی بھی ہو، حب صدیق بھی موجود ہو۔ ہمیں ایسا عقیدہ چاہیے جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہو، حب مصطفیٰ ہو، صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو۔ ارے اگر ذرا برابر بھی صحابہ کا دل میں بغض موجود ہے تو ساری عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اگر ذرا برابر بھی اہل بیت کا بغض موجود ہے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے یہ راہ حق ہے، اور عقیدہ اہل سنت یوں کچا نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت اتنا کچا نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس ہم چلے جائیں۔ ہمیں جو ہمارے اسلاف نے نظریہ دیا ہے، خدا کی قسم کاش کہ ہم نے پڑھا ہوتا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو میں جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، ہم سے کہنے والوں تم اللہ کے گھر پہ یہ نالین لٹکا دیتے ہو۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہاں سے فاروق اعظم روانہ ہوئے نالین اٹھانے کے لیے، یہاں سے عبداللہ بن مسعود روانہ ہوئے۔ فاروق اعظم کا قد ذرا اونچا ہے، دراز قد ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ذرا چھوٹے سے قد کے ہیں اور پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دوڑ کر نالین پہ پہنچ گئے، فاروق اعظم بھی دوڑ کر پہنچ گئے۔ فاروق اعظم کا قد مبارک دراز ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے قد کے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں اور نالین اٹھا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نالین اٹھا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود آپ نے نالین اٹھا لی، اب کیا کریں گے؟ مسجد کے کسی کونے میں رکھ دیں گے؟ اللہ اکبر! تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے، ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کے نالین اٹھائے، حضور کے نالین اٹھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہاں بٹن لگائے ہوئے تھے اور بڑی سی جیب رکھی ہوئی تھی، بڑی سی جیب رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں نالین حضور کے اپنی اس سامنے والی جیب میں ڈال لیتے۔ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ حضور کے جوتے مبارک کہاں رکھتے عبداللہ بن مسعود؟ یہاں سینے کے پاس، قمیص کے اندر۔ اور دوسری روایت ہے کہ آپ کی یہ آستین لمبی تھی، ایک جوتا مبارک اس آستین میں، ایک جوتا مبارک اس آستین میں، اور اسی حالت میں کہتے تھے اللہ اکبر۔ اسی حالت میں نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم سے سوال کرنے والوں ذرا عبداللہ بن مسعود سے بھی سوال کر لیا کرتے کہ اے عبداللہ بن مسعود، تو نے حضور کے جوڑے اٹھا کر نماز میں اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہو، اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہو کہ حضور کے نالین آپ کے سینے پر ہیں یا آپ کے آستین میں ہے، بازو میں چڑھے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کا فرض ادا ہو رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہیں۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن مسعود نے یہ جواب دیا کہ مجھ سے سوال کرنے والوں، میں نے قرآن کا فہم کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے قرآن کا اگر فہم سیکھا ہے تو حضور کی نالین اٹھانے سے سیکھا ہے۔ میں نے حضور کی نالین اٹھائی ہیں تو یہ مرتبہ ملا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس وہ حضور کی نالین پاک موجود نہیں ہے، لیکن ہر عاشق رسول عکس نالین ضرور اپنے سینے پہ لگاتا ہے، ہر عاشق رسول عکس نالین کا بیج اپنے دستار پہ ضرور سجاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ، لوگ اپنے مولویوں کی گاڑی کو، ٹائر کو چومتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو چومتے ہیں، انہیں ٹائر چومنا مبارک ہو، ہمیں حضور کے نالین سجانا مبارک ہو۔ یا رسول اللہ، تم اپنے مولوی کی گاڑی کی ٹائر کو چومو،
یا اس کے بانٹ کو چومو، ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو پھر جب ہم بیت سجائیں تو تمہیں بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، تمہیں بھی یہ حق نہیں ملتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے آپ کو منت نہیں کی کہ آپ بھی لگائیں، ہم نے لگایا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہے، دل کی محبت سے خریدا ہے، دل سے لگایا ہے۔ اگر ہم نے تم پر اعتراض نہیں کیا، تمہیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، ذرا خوشی سے مناؤ، جھوم کے مناؤ، جھوم کے مناؤ۔ تو عزیزان محترم، اور اس کی فضیلت کیا ہے نقش پا کی؟ ہندوستان پر، بر صغیر پر بہت سی قوموں نے حکومت کی ہے، سلطنت کی ہے۔ یہ بات دل سے سننے والی ہے، ذرا توجہ میری طرف کیجئے، بس چند منٹوں کی حاضری ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بر صغیر ہندوستان پر بہت سی قوموں نے حکومت کی ہے، جن میں مراٹھے بھی ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور مغل بھی ہیں، اور تغلق ایک خاندان ہے، اس نے بھی سلطنت کی ہے بر صغیر پر۔ اس تغلق خاندان میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، حکمران گزرا ہے، فیروز شاہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ فیروز شاہ۔ یہ ایسا خوش بخت انسان تھا، ایسا خوش بخت انسان تھا، نمازوں کا پابند، تہجد کا پابند۔ اس خوش بخت انسان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش پا موجود تھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فیروز شاہ کے پاس حضور کا نقش پا، ایک پتھر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کا نشان، پاؤں مبارک کا نشان موجود تھا۔ وہ پتھر اس فیروز شاہ کے پاس تھا، بر صغیر پاک و ہند اور ہندوستان کے بادشاہ فیروز شاہ کے پاس۔ تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ روزانہ صبح اٹھتا، سب سے پہلے غسل کرتا، پھر تہجد کی نماز پڑھتا، پھر اللہ کا فرض ادا کرتا۔ اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد وہ جو حضور کا نقش پا تھا نا، اس نے اسے ایک سونے کے باکس میں رکھا ہوا تھا، سونے کے باکس میں۔ تمہیں کیا پتا کہ نقش پا کی قدر کیا ہے، حضور کیا نالین کے عکس کا قدر کیا ہے؟ عزیزان محترم، وہ پھر صبح پہلے اٹھتا، اسے کھولتا اور اسے چومتا، چومنے کے بعد پانی سے غسل دیتا، اور وہ پانی پی کر پھر اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اور پھر اپنے بچوں سے کہتا کہ اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے تخت پر بیٹھوں۔ آج کے حکمران کریں نہیں ایسے، جیسے روح ویسے ختم ہے، جیسے ہم چنتے ہیں ویسے ہمیں حکمران ملتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا دین اس وقت بھول جاتا ہے۔ ہم کہنے کو جو کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے مال بھی حاضر ہے، لیکن بات جب پرچی کی آتی ہے پھر ہمیں اپنے بڑے یاد آتے ہیں، اپنی قوم یاد آتی ہے، اپنا علاقہ یاد آتا ہے۔ یاد رکھو اہل سنت کے لوگوں، اگر اس بات پہ تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے، اگر تم جاگ گئے نا، خدا کی قسم کہ ہماری اہمیت کیا ہے، ہمیں اس دن جاگنا چاہیے جس دن ہمیں دین کا ٹھیکیدار نہیں کہوں گا، دین کا چوکیدار ضرور کہوں گا، کہ ایک دین کا چوکیدار جب آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، تو تم نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے کہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تو ہماری پرچی بھی ان پر قربان ہے۔ عزیزان محترم، بات مختصر کر رہا ہوں۔ اس کا یہ معمول روز کا تھا، پھر وہ جا کے تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اسی کے خاندان کا ایک نوجوان اور اسی کا کزن، رشتہ دار، دوست، جگری دوست، جس کا نام تھا فتح خان، جب اسے پتا چلا کہ ان کے پاس نقش پا، حضور پاک کا نقش پا ہے، تو بار بار آتا کہ فیروز شاہ تیری میری بڑی اچھی دوستی ہے اور رشتہ داری بھی ہے، تو یہ نقش پا مجھے نہیں دے دیتا؟ یہ حضور کا نقش پا، دیکھ تیرے پاس سلطنت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، بہت سارے خزانے بھی ہیں، میں ان میں سے کچھ طلب نہیں کرتا، بس حضور کا نقش پا دے دے، حضور کا نقش پا دے دے۔ فیروز شاہ کہتا کہ اے میرے چچا زاد، اے میرے کزن، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اگر تو میری سلطنت لینا چاہتا ہے تو لے لے، اگر میری دولت لینا چاہتا ہے تو لے لے، اگر خزانے لینا چاہتا ہے تو فیروز شاہ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن حضور کے نقش پا کا نام نہ لینا، یہ میں نہیں دے سکتا۔
حضور کا نقشے پا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فیروز شاہ بار بار اسے انکار کر دیتا۔ تو فتح خان نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع آئے جس دن فیروز شاہ بہت خوش ہو، بہت خوش ہو، پھر اس خوشی میں یہ نقشے پا مانگ لوں گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ فیروز شاہ بہت ہنس رہا تھا، بہت خوشی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فتح خان نے کہا کہ اب مانگنے کا مزہ ہے، اب موقع ہے، مانگ لو یہ نقشے پاک۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھا، کہا کہ فیروز شاہ میں نے پہلے بھی بہت بار کہا ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، ایک ہی التجا ہے میری کہ حضور کا نقشے پا مجھے دے دو، نقشے پا دے دو۔ اللہ اکبر۔ فیروز شاہ یوں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرط محبت میں، عشق اور محبت میں کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ فتح خان تو نے بار بار اصرار کیا ہے، بار بار مانگا ہے، تو پھر آج پھر مانگ رہا ہے، تو پھر اٹھ کھڑا ہو جا، مجھ سے عہد کر، اس عہد پہ میں تجھے نقشے پا عطا کروں گا۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے وعدہ کر، ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے گا، جو پہلے مرے گا، یہ نقشے پا اس کے کفن کے اندر سینے میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ نقشے پا حضور کا اس کے کفن کے اندر سینے پہ رکھ کے اسے دفنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب فیروز شاہ نے یہ کہا نا تو فتح خان جھوم اٹھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شرط مجھے منظور ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے، اور میں حضور کی نالین پر نقشے پا پر مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اور فتح خان نے ایک بات کہی عشق اور محبت میں کہ فیروز شاہ دیکھ لینا، سب سے پہلے میں مروں گا، سب سے پہلے میں مروں گا۔ فیروز شاہ نے کہا کہ فرط محبت میں بہت زیادہ کہہ گئے ہو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو جس کا جب ٹائم پورا ہوگا۔ لیکن فتح خان نے کہا کہ ایک بار پھر سن لے فیروز خان، سب سے پہلے میں مروں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ تو فیروز شاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو مرا اس کے سینے پہ یہ رکھ کے اسے دفنا دیا جائے گا۔ فتح خان وہاں سے اٹھا، فیروز شاہ تو گھر چلے گئے، یہ سیدھا استبل میں آیا، اس نے تکڑا سا گھوڑا نکالا، گھر اندر نہیں آیا، تکڑا سا گھوڑا استبل سے نکالا اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اس کو ایڑی لگائی، کہا کہ چل اب تیری منزل آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب ایڑ لگائی نا گھوڑے کو، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اے فتح خان بتا تو صحیح کہاں جانے لگا ہے، کہاں جانے لگا ہے؟ اللہ اکبر۔ فتح خان کہتے ہیں کہ پانی پت میں ایک مرشد رہتے ہیں میرے، کبیر الاولیاء، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ارے کیا کیا ہو رہا ہے؟ نقشے پا حاصل کرنے کے لیے ہم نے بیج لگایا، تمہیں اعتراض ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان پانی پت پہنچتے ہیں، اس علاقے میں پہنچتے ہیں۔ مریدین نے کہا کہ ہاں جی کس سے ملنا ہے؟ کہا کہ مجھے کبیر الاولیاء سے ملنا ہے۔ کہا کہ وہ اس ٹائم نہیں مل سکتے۔ اب اولیاء اللہ پر دو حالتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت شکر ہے، ایک حالت صحب ہے۔ حالت شکر وہ صرف رب کائنات کی تجلیات میں محو ہوتے ہیں، پھر وہ کسی سے مل نہیں سکتے، کسی اور سے مل نہیں سکتے۔ تو مریدین نے کہا کہ وہ حالت شکر میں ہے، آپ سے نہیں ملیں گے۔ کہا بس ایک بار ملا دو مجھے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ایک بار ملا دو۔ کہا کہ اگر ملنا چاہتے ہو نا پھر موت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ جس حالت میں وہ ہے نا، جس پر وہ نگاہ دوڑائیں گے، جس پر وہ نگاہ رکھیں گے، وہ وہی مر جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے، یہی تو لینے آیا ہوں میں، یہی تو لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اسے اجازت دے دی گئی، فتح خان کو اجازت دے دی گئی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے، وہ کبیر الاولیاء، قربان جاؤں، ہاتھ میں عصا ہے، کھڑے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے اور نگاہ سجدے کی طرف ہے، نگاہ سجدے کی طرف ہے، نگاہ زمین کی طرف ہے۔ یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاش مجھے ایک بار دیکھ لیں، کاش مجھے ایک بار دیکھ لے۔ بڑی دیر کے بعد کبیر الاولیاء نے جب نگاہ اٹھائی، فتح خان سامنے کھڑا ہے۔ کہا کہ فتح خان بڑے ضدی لگتے ہو، بڑے ضدی لگتے ہو میرے بیٹے، بڑے ضدی لگتے ہو، لیکن کیا کروں مجھے پیارے بھی بہت ہو،
جاؤ تمہارا کام ہو گیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان کہتے ہیں میں جلدی سے پھر گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ جب دربار سے باہر نکلا نا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر لیٹا ہے، فقیر لیٹا ہے۔ فقیر صدا لگا کے کہتا فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، فوراً دلی پہنچ، فوراً اپنے علاقے پہنچ، کہیں ایسا نہ ہو پہلے موت آ جائے، کہیں پہلے نہ موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زور سے دوڑایا گھوڑے کو۔ آپ دوڑاتے جا رہے ہیں۔ فتح خان کہتے ہیں اسی اسنا میں مجھے کیا محسوس ہوا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نے آ پکڑا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہو اور مجھے نیند آئے، نانا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ فتح خان کہتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا کہ نیند ہٹ جائے، نیند دور ہو جائے، لیکن نیند کا غلبہ ایسا تھا میرا گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے گھوڑا رکا میں نیچے گر گیا، نیچے گرا، میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب میری آنکھ لگی تو میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میرے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا فتح خان تو میرے نقش پا پہ قربان ہونا چاہتا ہے نا، تو نے اس لیے موت مانگی ہے کہ پہلے تو مرے تاکہ یہ نقش نہ لے، تو اپنے سینے پر سجائے، آج نقش والا تجھ سے خود ملنے آیا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دنیا میں کوئی ایسا حسین دکھا دو، کائنات میں کوئی ایسا حسین دکھا دو جس کے نقش پا پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی ایسا مائی کا لال دکھا دو، کوئی ایسا حسین دکھا دو جس کے نقش پا پر لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا فتح خان سینے سے لگ جا، تو میرے نقش پا کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے نا، میں تجھے سینے سے لگانے آیا ہوں، میں تجھے سینے سے لگانے آیا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم آج دل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر کے دیکھو، ہم نے جگہ جگہ منہ مارا، جگہ جگہ دھکے کھاتے رہے، ہم نے رسول اللہ سے محبت کا دم بھی بھرا اور غیروں کے دروازے پر بھی جاتے رہے۔ پھر وجہ کیا بنی؟ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو بھی پامال کرتے رہے، حضور کی شریعت کو بھی پامال کرتے رہے، لیکن نعرے بھی لگاتے رہے یا رسول اللہ آپ پر جان قربان ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک سنو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں شخص آیا، تن پر ایک ایسا لباس ہے جو حضور کو ناپسند ہے، گلابی رنگ کا ہے یا زرد رنگ کا ہے۔ میرے آقا کو یہ رنگ سخت ناپسند تھا۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا کہا کہ اس لباس کو اتار دو، مجھے یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ لباس کو اتار دو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتار کر پھر کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے اتار دو اور اسے آگ لگا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اتار کر اس کا رنگ کچا ہے، 2-3 مرتبہ ایسے دھو دوں، 2-3 مرتبہ ایسا دھو لوں، یہ رنگ اتر جائے گا جس سے آپ کو نفرت ہے، جو رنگ آپ کو پسند نہیں، اس لیے کہ یہ رنگ ہندو پہنا کرتے ہیں، بد مذہب پہنا کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے، اسے اتار کر دھو لوں گا اور یہ رنگ دوسرا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نانا اسے اتار کر تم نے جلا دینا ہے، اسے اتار کر تم نے جلا دینا ہے۔ جو چیز حضور کی محبت میں حائل ہو جائے اسے جلا دو یارو، اسے جلا دو۔ جو حضور کی محبت میں آر ہو، وہ چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو۔ حضرت بابا فرید کا نام سنا ہے؟ کوٹ مٹھن والے، آپ کا ایک مرید ہے جو ہر سال آپ سے ملنے آتا اور آپ کے لیے ایک لنگی جو دستار لنگی ہوتی ہے وہ خرید کے لاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا، اس نے بہت کوشش کی یہ لنگی خریدوں اور مرشد کی بارگاہ میں پیش کروں، کیونکہ ہمارا علاقے کی لنگی بہت مشہور ہے، لیکن وہ خرید نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ چلو پھر اس سال عرس پہ نہیں جاتے، مرشد کے دیدار پہ نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرشد دیدار کے لیے مرید کے لیے بھی ترس رہا ہے کہ میرا مرید کیوں نہیں آیا۔
میرا مرید کیوں نہیں آیا؟ وہ سال چلا گیا، اگلا سال آتا ہے، اس مرید نے ایک کی بجائے 2 لنگیاں خریدی، 2 امامیں خریدے، 2 دستاریں خریدی، کہا کہ ایک جرمانے کے طور پہ پچھلے سال نہیں گیا وہ لے کر جاؤں گا، ایک تازہ لے کر جا رہا ہوں۔ جب وہ دونوں لے کر بابا فرید کے پاس آیا اور بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ حضور والا میں پچھلے سال ہاتھ تنگ تھا، میں نہیں آ سکا اور آپ کی بارگاہ میں لنگی پیش نہیں کر سکا، اس دفعہ 2 لایا ہوں۔ بابا فرید نے جب وہ لنگیاں دیکھی نے آپ رو پڑے، بابا فرید رو پڑے، اللہ اکبر کہا کہ اسے رکھو اور مریدین سے کہا کہ آگ لے کر آؤ، آگ لے کر آؤ، اللہ اکبر آگ لائی گئی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے وہ دونوں لنگیاں آگ میں ڈال کے کہا بالا ہوں شیخ تجھے کو یار تو یار کا رشتہ کر دے دے، بالا ہوں شیخوں جے کو یار کرے جدا کر دے وے، مجھے ان لنگیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو تیرا انتظار کرتا رہا، ان لنگیوں کی وجہ سے تو پچھلے سال نہیں آیا نا، مجھے نہیں چاہیے، ان کو آگ لگا دو۔ تو میرے محبوب سے محبت کا دم بھرنے والوں، آگ لگا دو ایسی دوستی کو جو تمہیں محبت مصطفیٰ سے دور کر دے، آگ لگا دو ایسی رشتہ داری کو جو تمہیں حضور کی ناموس سے دور کر دے، آگ لگا دو ایسی دوستوں کو، ایسی سنگت کو جو تمہیں حضور کے دین سے دور کر دے۔ آؤ حضور کے دین کو سینے سے لگاؤ، حضور کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ تو عزیزان محترم، حضرت فتح خان رحمت اللہ علیہ جب میرے آقا کا دیدار ہوا، اللہ اکبر، میرے آقا نے باہوں میں لے لیا، باہوں میں لے لیا، عرض کی آقا اب آپ جب تشریف لے ہی آئے ہیں تو ذرا کھل کے مجھے سینے سے لگائیے، کھل کے سینے سے لگائیے۔ میرے آقا نے یوں دبوچا، بس اتنا دبوچنا تھا کہ حضرت فتح خان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، وہ وہیں درخت کے نیچے وصال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اب دلی تھوڑا سا دور تھا، جب وہاں کے لوگ گزرے نا، انہوں نے کہا یہ تو فیروز شاہ کا رشتہ دار ہے، فوراً جا کے فیروز شاہ کو بتایا کہ آپ کا کزن، آپ کا رشتہ دار فلاں درخت کے نیچے پڑا ہے۔ فیروز شاہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کی لاش کو اٹھایا، خود غسل دیا، خود غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں اتارا، وہ نقش پاک اس کے سینے پہ رکھا، اور جو آخری الفاظ تھے، میں آخری الفاظ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت فیروز شاہ اس نے جب وہ نقش پا رکھا اور لحد میں رکھ کر جب وہ نکلنے لگا نا، اس نے کہا کہ اے فتح خان، مانا کہ تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، خزانہ میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، حکم میرے پاس ہے، لیکن اے فتح خان آج فیروز شاہ ہار گیا، تو جیت گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج فیروز شاہ ہار گیا اور تو جیت گیا۔ نادانو، اگر جیتنا چاہتے ہو اس ذکر مصطفیٰ کو حرز جان بنا لو، اس نقش پاک کو اپنے سینے پر ڈٹ کے لگاؤ کہ ہمیں کسی سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نظریے کی بات آئے تم اچھل اچھل کر اپنے نظریے بیان کرتے ہو، تمہارے عقیدے کی بات آئے تو ناچ ناچ کر اپنے عقیدے بیان کرتے ہو۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ صحابہ کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ اہل بیت کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔